تو یوتھ کی جو لینگویج ہے اور جو ہنسی مذاق کی ایک عادت پڑ چکی ہے نا ہمیں میم کلچر کی وجہ سے. آئی ایم ناٹ سیئنگ میمز آر حرام. گڈ میمز کین بی یوزڈ. ہنسی مذاق اسلام نے حرام ڈکلیئر نہیں کیا ہے. صحابہ بھی ہنسی مذاق کرتے تھے. دیر مے بی گڈ میمز آؤٹ دیر. کبھی ہنسی مذاق چلتا ہے. دیر مے بی آج کل کا جو کلچر ہے میم کلچر, جی آئی ایف کلچر, پیپل شیئر جی آئی ایف, دے لاف ٹوگیدر, دے ہیو فن آن واٹس ایپ. اب تو سوشل گیدرنگز واٹس ایپ پہ ہوتی ہیں ساری. یس دیز آر ناٹ حرام, بٹ ہر چیز کا ایک بیلنس ہوتا ہے. اور یوتھ سے میں خاص مخاطب ہوں کیونکہ یوتھ میں جو ایک کمی ہوتی ہے جو مجھ میں بھی تھی when I was a young person, a teenager, that was the lack of balance. جب ہم یوتھ میں کچھ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس حد تک کرنا ہے اور اس کی کیا لیمٹس ہیں. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں, بہت کم یوتھ ہوتی ہے جس کو ایکچولی یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے تھنگس دیٹ میٹر میں, دیٹ از بیسکلی ٹو ٹاک اباؤٹ guarding one's tongue, and that is something which so many people neglect. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, ہماری زندگی کے 70% سے زیادہ مسئلے, 7 out of 10 problems in our lives are because of the wrong usage of our tongue. ضرورت سے زیادہ مذاق, زبان کا غلط استعمال. بات ٹھیک ہوتی ہے, ٹون غلط ہوتی ہے. اب ٹون کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے, ظاہر ہے. ہم کڑوی ٹون یوز کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ تیلی لگاتے ہیں, جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. یہ جو ہمزۃ اللمزہ ہے نا, اس کی آپ کبھی تفسیر پڑھیے گا سورہ ہمزہ میں کہ who is this person. یہ وہ انسان ہے جو تیلیاں لگاتا ہے, لٹرلی, جو ایک بندے کی بات پک کر لیتا ہے اور پھر اس کو ایسا جو ہے وہ زچ کرتا ہے اس بات کو پک کر کے. بہت بیڈ ہیبٹ ہے, بہت بیڈ ہیبٹ ہے. آپ کو کوئی محفل میں نہیں بٹھائے گا, آپ کی ترقی رک جائے گی. آپ نے کل کو جاب پہ جانا ہے, آپ نے کل کو فیملی گیدرنگز میں بیٹھنا ہے, آپ نے کل کو ریلیشن شپس نبھانے ہیں. آپ کیسے اوپر جائیں گے؟ لوگ آپ سے بات ہی نہیں کریں گے. اور وہ حدیث یاد رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دس حدیث از سو اسکیری ریئلی. جب میں نے حدیث پڑھی تھی آئی واز سو اسکیئرڈ کہ اتنا نقصان ہے رانگ یوزیج آف لینگویج کا اور لوگوں کو ہرٹ کرنے کا اتنا نقصان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. سوچیں, رب العالمین رحمت کی نگاہ اس شخص پہ ڈالے گا بھی نہیں جس شخص کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی people stop meeting that person, people stop sitting with that person fearing the wrong usage of his tongue. کہ یار اس کے پاس بیٹھو تو all he or she has to say is تانے مارنا, ٹونٹس مارنا, زچ کرنا, کوئی ایسا سوال پوچھ لینا جس سے اگلے کو آگ لگ جائے, اگلا بھڑک جائے. تو وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تباہی ہے, ویل ہے اس شخص کے لیے جو لڑائیاں کرواتا ہے, جو زچ کرتا ہے لوگوں کو, جو اپنی زبان کا کیئرلیس استعمال کرتا ہے, دوسروں کو ہرٹ کرتا ہے اپنے مزے کے لیے. ایسی کوئی بات کر دینا جس سے جو ہے وہ دو دوستوں میں کوئی بدگمانی پھیل جائے, کوئی لڑائی ہونے کے چانسز ہوں, اینڈ دے آر انجوائنگ. دے تھنک کہ we'll sit behind, we'll clap, we'll enjoy. Yes, you are enjoying right now, but let me give you this tiding, glad tiding. Not a glad tiding actually. Warning کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جس کے زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملتے نہیں ہیں, دور بھاگتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ آ گیا, اب اس نے جو ہے نا بس کسی کو نہیں بخشنا. تو ہماری زندگی میں 7 out of 10 جو مسائل ہیں they are because of the wrong usage of our tongue. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اچھی چیزیں دیکھیں, اچھی چیزیں سنیں, کوالٹی لوگوں میں بیٹھیں. ایک دور میں ٹی وی چینلز پہ اشفاق احمد جیسے ادیب آتے تھے, بانو قدسیہ جیسے لوگ آتے تھے, ایون طنز و مزاح کی بھی کوئی چیز ہوتی تھی تو اس میں کوالٹی نظر آتی تھی. یہ جو دور ہے یوٹیوبرز کا دور ہے, میمز کا دور ہے, جی آئی ایفز کا دور ہے اور ولاگرز کا دور ہے, اور ایسے ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں. لکا ابن لکا, حدیث کے مطابق لکا ابن لکا کا مطلب ہے ایک ایسا انسان جس کے پاس کوئی سکل نہیں ہے,
اس کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی مطلب کہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن وہ لوگوں کے آئیڈیلز بنے ہوئے. دیٹ از لکا ابن لکا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب لکا ابن لکا فیمس ہو جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا ہو آر لکا ابن لکا, اینڈ دین ہی ایکسپلین کہ وہ لوگ جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جن کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اسپیسیفکلی ٹارگیٹنگ اینی ون. یہ جتنے بھی ولاگرز ہیں, مجھے تو سیدھی سی بات ہے ان پہ ترس آتا ہے. میں دیکھتا ہوں ان کو آپس میں لڑتے ہوئے, آپس میں رائیولری کریٹ کرتے ہوئے, ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بناتے ہوئے, ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے ہوئے. کس لیے؟ وائی؟ بھائی کیا حلال و حرام کا کانسیپٹ صرف پیسے کے لیے ہے, رزق کے حوالے سے ہے؟ کیا حلال و حرام کا کانسیپٹ کنٹینٹ کے حوالے سے نہیں ہے, یوٹیوب کے حوالے سے نہیں ہے, فیس بک کے حوالے سے نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہو آپ کوئی بات کرو گے, آپ کوئی جھوٹ بولو گے لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے, آپ کوئی پرینک کرو گے جس سے اگلے کی دل آزاری ہو رہی ہے, بہت سے فیکٹرز ہیں, یا آپ جان بوجھ کے ایک ڈرامہ کریٹ کرو گے, پورا ایک اسکرپٹ لکھو گے, وہ سب اسکرپٹڈ ہوگا, اس کے بعد آپ جو ہے اس کو آن لائن کرو گے. کیا ٹرینڈ آپ جو ہے وہ اجاگر کرے, کیا اپنے لیے صدقہ جاری آپ بنا رہے؟ مطلب کہ جتنے لوگ آپ کی وہ بات سنیں گے, جتنے لوگ آپ سے انسپائر ہوں گے, کل کو وہ اس طرح کے ولاگ بنانا چاہیں گے, کل کو وہ اس طرح کے پرینکس کرنا چاہیں گے, سارا آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے. کس لیے آپ یہ کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تو اس لیے بات وہی ہے کہ ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ what is حلال and what is حرام. تو آج انشاءاللہ کچھ حدیث میں سناؤں گا ایز اے ریمائنڈر کہ زبان کا صحیح استعمال, زبان سے صحیح بات ادا کرنا کتنا ضروری ہے, اور غلط استعمال ہماری پرسنالٹی کو کتنا افیکٹ کرتا ہے, کتنا ڈیمیج کرتا ہے. دس از دا ٹاپک آف ٹوڈے انشاءاللہ تعالی. تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہنسی مذاق ضرورت سے زیادہ کرنا, ضرورت سے زیادہ میم کلچر سے جو بات ہے نا, وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. میم کلچر از اے کلچر آف اوور جوکنگ, all the time finding something to laugh about, all the time trying to roast someone. ہماری یوں سمجھتی ہے کہ وہ یہ روسٹنگ کرنے والوں کو دیکھیں گے, میمز وغیرہ دیکھیں گے, کوئی پرسنالٹی پہ افیکٹ نہیں ہوگا, کوئی جو ہے ہمارے مائنڈ سیٹ پہ افیکٹ نہیں ہوگا. بھائی کیسے نہیں ہوگا؟ آپ بھی ویسے بن جائیں گے. یو ول لائک ٹو روسٹ ایوری ون. اور ایسا ہے, آپ دیکھ لیں اسٹوڈنٹس کو, when a teacher is teaching, they are trying to find out sentences, they are trying to find out faults rather than actually trying to focus. کس لیے کہ ہم روسٹ کریں, ہم کوئی جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی فالٹ فائنڈ کریں, ہمیں ہنسنے کا کوئی موقع ملے, ہم یہ کریں ہم وہ کریں. تو یہ کیا مطلب ہے؟ افیکٹ تو ہو رہی ہے نا ہماری پرسنالٹی. اور ہر چیز میں مذاق ڈھونڈنا, ہر چیز میں شگل ڈھونڈنا, ہر چیز میں کوئی ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ بس ہمیں ہنسی آنی چاہیے.